السلام علیکم۔ میں ایک لڑکے سے شدید محبت کرتی تھی، لیکن میرے ماں باپ میری شادی کسی اور سے کر رہے تھے۔ اسی لیے میں شادی کی رات اپنے عاشق کے ساتھ گھر سے بھاگ گئی۔ وہ لڑکا مجھے دوسرے شہر لے آیا اور اس وقت میرے قدموں تلے زمین نکل گئی جب اس نے مجھے رات اپنے ہی باپ کے ساتھ۔ محبت انسان کی آنکھوں پر ایسا پردہ ڈالتی ہے کہ پھر اپنا اور پرایا کچھ نظر نہیں آتا۔ بس محبت بھرے جذبات انسان کو دیوانہ کر دیتے ہیں۔ میرے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا۔ میں بھی ایک لڑکی کی محبت میں ایسے گرفتار ہوئی کہ میرے لیے اس کے بغیر سانس لینا بھی محال ہو گیا۔ میں کالج جانے کی بجائے اس کے ساتھ آدھے راستے سے بائک پر بیٹھ کر شہر کی سیر کے لیے نکل جاتی۔ وہ مجھے لے کر کسی بھی سنسان جگہ کا رخ کرتا اور وہاں ہم دونوں تنہائی کا بھرپور فائدہ اٹھاتے ہوئے ایک دوسرے کے اندر گم ہو جاتے۔ صبح کے وقت شہر کے سارے ہی پارک خالی پڑے ہوتے تھے اور اکثر ہی ہم دونوں کسی پارک میں درخت کی اوٹ میں بیٹھے اپنے جذبات کو پوری طرح ایک دوسرے پر نچھاور کر رہے ہوتے۔ میں اپنا سب کچھ اس لڑکے پر لٹا چکی تھی جس سے مجھے شدید محبت تھی۔ اس کا نام فراز تھا، جس سے میری زندگی میں آئے زیادہ وقت نہیں گزرا تھا۔ فراز نے مجھے اتنے سہانے سپنے دکھائے تھے کہ میں اس کی باتوں میں پوری طرح آ گئی تھی۔ جب پہلی ملاقات میں اس نے مجھے چھونے کی کوشش کی تو میں جھجک اٹھی، لیکن اس نے مجھے کس کر مضبوطی سے اپنی باہوں میں پکڑ لیا اور کہنے لگا کہ جانے من شادی بھی تو کرنی ہے اور شادی کے بعد بھی تو یہی سب کرنا ہے، تو ابھی کیوں نہیں؟ شادی کے نام پر میں کھیل سے اٹھی تھی۔ پہلی ملاقات میں فراز نے بس میرے ساتھ تھوڑی سی ہی چھیڑ چھاڑ کی تھی۔ وہ آہستہ آہستہ میرے جسم پر اپنی انگلیوں کو پھیرتا مجھ سے باتیں کر رہا تھا اور مجھے شرم سی محسوس ہو رہی تھی۔ میرے جسم میں عجیب سی گدگداہٹ ہو رہی تھی اور میں بار بار اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے روکنے کی کوشش کرتی، لیکن فراز مجھے اپنی پیار بھری باتوں میں الجھا کر مستقل چھو رہا تھا۔ فراز سے میری پہلی ملاقات میری زندگی کے حسین لمحات میں سے ایک تھی۔ رات جب فراز کا فون آیا تو وہ مجھ سے کھل کر اپنے جذبات کا اظہار کرنے لگا۔ وہ کہہ رہا تھا کہ میرا جسم بہت ہی خوبصورت ہے اور وہ اسے پانے کی تمنا رکھتا ہے۔ میں نے فراز سے کہا کہ ٹھیک ہے، تم رشتہ بھیج دو، ہم دونوں شادی کر لیتے ہیں، کیونکہ میرے گھر والے میرے لیے رشتہ ڈھونڈ رہے ہیں۔ میری بات سن کر وہ کہنے لگا کہ بس اس کی نوکری لگنے والی ہے اور وہ فوراً ہی میرے لیے رشتہ بھیج دے گا، کیونکہ وہ بھی مجھ سے شادی کرنا چاہتا ہے اور میرے بغیر ایک پل بھی نہ رہنا اس کے لیے ممکن نہیں ہے۔ فراز کی باتوں نے تو مجھے ہواؤں میں پہنچا دیا تھا۔ میں بہت خوش تھی کہ مجھے فراز جیسا محبت کرنے والا شخص ملا ہے جو میرے لیے پوری طرح دیوانہ ہے۔ فراز میرے بدن کی ایسی تعریف کر رہا تھا کہ میں شرم سے پانی پانی ہو گئی تھی۔ وہ میرے جسم کے ایک ایک حصے کی خوبصورتی بیان کر رہا تھا اور میں اس کی بات سنتے سنتے جذبات کی رو میں بہنے لگی تھی۔ وہ تو فون پر ہی میرے ساتھ ایسی باتیں کرتا کہ میں پوری طرح مدہوش ہو جاتی۔ فراز نے اپنی باتوں کے ذریعے بھی میرے اندر اتنی بے چینی بھر دی تھی کہ میں اس کا وجود پانے کے لیے تڑپ گئی تھی۔ اگلے دن فراز پھر مجھے کالج کے باہر ہی مل گیا اور اپنے ساتھ بائک پر بٹھا کر اپنے دوست کے فلیٹ میں لے گیا جہاں صرف میں اور فراز موجود تھے۔ فراز مجھے اپنے ساتھ لے کر بیڈ پر گیا اور ہم دونوں وہیں بیٹھ کر باتیں کرنے لگے۔ پہلی ملاقات کی طرح اس دوسری ملاقات میں بھی فراز کی انگلیاں پوری طرح میرے جسم کو چھو رہی تھی، لیکن اس دفعہ اس کا ہاتھ میرے لباس کے اندر تھا۔ اپنے بدن پر اس کی رینگتی انگلیوں کے لمس کو محسوس کر کے میں پوری طرح گرم ہو رہی تھی۔ اس کی باتیں آہستہ آہستہ سرگوشیوں میں بدل رہی تھی جو پوری طرح کھلی ڈھلی اور جذبات سے چورتی۔ وہ آہستہ آہستہ مجھے اپنی باتوں سے دیوانہ کر رہا تھا اور اس کی انگلیوں کا لمس تو پہلے ہی مجھے مدہوش کر چکا تھا۔ جب میں پوری طرح مدہوش ہو گئی تو پھر اس نے میرے ہونٹوں کو چوم لیا اور مجھے بیڈ پر لٹا دیا۔ اس کے بعد وہ مجھے دیوانوں کی طرح اپنے ہونٹوں سے چوم رہا تھا۔ آہستہ آہستہ اس نے میرے لباس کو ہٹا کر مجھے چومنا شروع کر دیا۔ میں اپنی ہوش پوری طرح ہی کھو بیٹھی تھی۔ میں نے اپنی مٹھی میں بیڈ کی چادر کو جکڑ لیا اور اس کی شدت کو اپنے جسم پر برداشت کرنے لگی۔
فراز تھوڑی ہی دیر میں مجھے پوری طرح اپنی گرفت میں لے چکا تھا اور میں اس کے جذبات کو سہنے کی کوشش کر رہی تھی۔ جذبات کی شدت سے جب میرے منہ سے کوئی آواز نکلتی تو وہ پوری طرح مجھ پر ٹوٹ کر برسنے لگتا۔ 2 گھنٹوں تک ہم دونوں یوں ہی ایک دوسرے کے ساتھ اپنی جذبات میں بہتے رہے۔ فراز کی گرم گرم سانسیں مجھے بالکل ہی کسی دوسری دنیا میں لے گئی تھی۔ میں صرف 16 سال کی تھی اور اس عمر میں ایک مرد کو اپنے جسم پر اس طرح فدا ہوتے دیکھ فخر محسوس کر رہی تھی۔ میں ایک انچھوئی کلی تھی جسے فراز نے اپنی محبت سے کھلا دیا تھا۔ میں اپنی عزت لٹا کر بہت خوش تھی کیونکہ یہ سب میری مرضی سے اور میرے من پسند شخص کے ہاتھوں ہوا تھا۔ عورت اپنی بربادی پر بھی خوش ہوتی ہے اگر وہ اس کی مرضی سے ہوئی ہو۔ میں بھی بہت خوش تھی۔ فراز نے مجھے واپس کالج چھوڑ دیا تھا اور میں گھر چلی آئی تھی۔ میرے ماں باپ اس بات سے پوری طرح لاعلم تھے کہ میں کالج کا وقت ایک غیر مرد کے ساتھ گزار کر آتی ہوں۔ ہماری ملاقاتوں کا سلسلہ یوں ہی جاری تھا اور اب تو ہم دونوں بالکل ہی بھول چکے تھے۔ ہم دونوں ایک دوسرے کو پوری طرح اپنا چکے تھے اور ہمارے بیچ کوئی کمی نہیں تھی۔ ہم نے سارے فاصلے مٹا دیے تھے۔ فراز روز ہی مجھے اپنے دوست کے فلیٹ پر لے جاتا اور ہم دونوں دنیا کو بھول کر ایک ہو جاتے۔ فراز نے میرے جذبات کو ایسی آگ لگائی تھی کہ میں ساری رات کروٹیں بدلتی اور فراز کا ساتھ پانے کی تمنا کرتی۔ میرے لیے اکیلے بستر پر لیٹنا اب ممکن نہیں رہا تھا۔ ایک دن میں کالج سے لوٹی تو گھر کچھ مہمان آئے بیٹھے تھے۔ میں نے انہیں سلام کیا تو وہ مجھے گھور گھور کر دیکھنے لگے اور مجھ سے طرح طرح کے سوالات کرنے لگے۔ ان کے جانے کے بعد اماں نے مجھے بتایا کہ وہ مجھے دیکھنے کے لیے آئے تھے۔ لڑکا بہت اچھا ہے اور اس کی سرکاری نوکری ہے۔ اماں مجھے اس کے ساتھ بیاہ دینا چاہتی ہیں۔ اماں کی بات سن کر تو میرے قدموں تلے زمین نکل گئی تھی۔ میں فراز کے علاوہ کسی کو اپنی زندگی میں شامل کرنے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ میری آنکھوں میں آنسو آنے لگے تھے۔ میں فوراً ہی کمرے میں بند ہو گئی اور فراز کا نمبر ملایا اور اس سے کہا کہ وہ اپنے گھر والوں کو فوری طور پر بھیج دے تاکہ میں اپنی اماں کو اس کے بارے میں بتا سکوں۔ فراز نے بتایا کہ اس کے ماں باپ تو کچھ ماہ کے لیے دوسرے شہر گئے ہیں کیونکہ فراز کا زیادہ تر خاندان دوسرے شہر میں ہی رہتا ہے اور وہ اس وقت یہاں اکیلا ہے۔ میں نے فراز سے کہا پھر تم ہی ہمارے گھر چلے آؤ تاکہ میں اپنی ماں کو کچھ تو بتا سکوں۔ فراز نے کہا کہ وہ جلد ہی آئے گا لیکن کئی مہینے گزر گئے اور فراز نہ آیا۔ میرا رشتہ پکا ہو کر بھی کافی وقت ہو گیا تھا۔ وہ مجھے یہی کہہ کر تسلی دیتا رہا کہ بس اس کے ماں باپ آنے والے ہیں اور پھر وہ رشتہ بھیج دے گا۔ میرے لیے ایک ایک دن قیامت کے برابر ہو چکا تھا۔ مجھے ہر وقت یہی فکر ستاتی تھی کہ اگر فراز کے ماں باپ نہ آئیں تو میرا کیا ہوگا۔ فراز نے اب بھی پہلے کی طرح مجھ سے ملاقاتوں کا سلسلہ جاری رکھا ہوا تھا۔ ہر ملاقات میں وہ مجھے یہی کہتا کہ وہ جلدی اپنے ماں باپ کو بھیج دے گا اور میں اس کے انتظار میں ہی بیٹھی رہ گئی۔ میری شادی کا دن آیا تو میرا رو رو کر برا حال تھا۔ میں اپنے گھر والوں کو بھی کچھ نہیں بتا سکتی تھی کیونکہ میرے پاس بتانے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا۔ اچانک کئی بار اس نے مجھے فون کیا اور کہا کہ وہ میرے بغیر نہیں رہ سکتا اور رات کو میرے گھر کے باہر مجھے لے جانے کے لیے آئے گا۔ میں سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر اس کے ساتھ بھاگ چلوں۔ میں نے فراز سے کہا کہ یہ کیسے ممکن ہے؟ میں اپنے ماں باپ کو اس طرح رسوا کر کے کیسے جا سکتی ہوں؟ فراز نے کہا کہ ٹھیک ہے تمہاری مرضی۔ جیسے ہی فراز نے فون رکھنا چاہا تو میں نے اسے روک لیا۔ میرے لیے یہ ممکن نہیں تھا کہ میں اسے چھوڑ کر کسی اور کے ساتھ رخصت ہو جاؤں۔ میں نے پہلے دن سے فراز سے محبت کی تھی۔ میں نے حامی بھر لی اور کہا کہ میں اس کے ساتھ بھاگ چلتی ہوں۔ واپس آ کر اپنے ماں باپ سے معافی مانگ لوں گی۔ رات کے پہر جب میرے گھر والے میری مہندی سے تھکے ہارے سو رہے تھے، میں نے خاموشی سے زیورات اور پیسے اٹھائے اور گھر سے نکلتی چلی گئی۔ میں نے ایک دفعہ پلٹ کر اپنے ماں باپ کی طرف دیکھا تھا جو بہت ہی زیادہ تھک کر سو رہے تھے اور یہ تھکن میری شادی کی وجہ سے تھی، لیکن اس وقت اگر میں رک جاتی تو ساری زندگی میں فراز کا چہرہ دیکھنے کے لیے بھی ترس جاتی اور یہ بات مجھے کسی صورت قبول نہیں تھی۔ میں نے اپنے دل کو سمجھایا کہ بس کچھ ہی دنوں کی بات ہے، میں واپس آ کر اپنے ماں باپ سے معافی مانگ لوں گی اور سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔
گھر کے باہر ہی فراز اپنی بائک پر میرا منتظر تھا۔ میرے بیٹھتے ہی وہ مجھے سیدھا اسٹیشن لے کر آیا اور ہم دونوں ٹرین میں بیٹھ کر دوسرے شہر کے لیے نکل گئے۔ 24 گھنٹے بعد ہم دونوں دوسرے شہر پہنچ گئے تھے۔ میں پریشان تھی کہ وہ مجھے دوسرے شہر کیوں لایا ہے۔ میں تو کچھ دنوں بعد اپنے ماں باپ کے پاس واپس جانا چاہتی تھی۔ فراز کہنے لگا کہ اس نے اپنے باپ کو میرے بارے میں بتایا ہوا تھا اور اب وہ اپنے باپ کے پاس جا کر دھوم دھام سے مجھ سے شادی کرے گا اور پھر ہم دونوں واپس اپنے شہر جائیں گے۔ فراز کی بات سن کر میں خوش ہو گئی تھی، لیکن مجھے کیا خبر تھی کہ فراز کی نیت میں کیسا فطور ہے۔ ریلوے اسٹیشن پر ہمیں لینے کے لیے ایک بڑی عمر کا آدمی کھڑا تھا اور فراز نے مجھے اس سے ملوایا کہ وہ اس کا باپ ہے۔ میں یہ جان کر بہت خوش ہوئی کہ ہمیں لینے کے لیے فراز کا باپ آیا ہے۔ فراز کے باپ نے میرا سامان گاڑی میں رکھا اور مجھے بٹھایا اور فراز سے کہا کہ وہ دوسری والی گاڑی میں بیٹھ کر آئے۔ میں حیران تھی کہ فراز میرے ساتھ کیوں نہیں بیٹھ رہا ہے، لیکن فراز نے بتایا کہ راستے سے وہ ہماری شادی کے لیے کچھ سامان خریدتا ہوا آئے گا۔ میں آنے والے وقت کے سہانے سپنے بدلنے لگی، کیونکہ اب میں جلدی فراز کی بیوی بننے والی تھی۔ جس وقت ہم دوسرے شہر پہنچے تو رات ہونے والی تھی۔ فراز نے مجھے اپنے باپ کے ساتھ بھیج دیا اور خود کچھ سامان کی خریداری کے لیے اسٹیشن سے ہی چلا گیا اور اس کا باپ مجھے اپنی گاڑی میں بٹھا کر اپنے ساتھ ایک بڑے سے گھر میں لے آیا۔ وہاں پر کچھ عورتیں بیٹھی تھی جو مجھے دیکھ کر بہت خوش ہوئیں اور اپنے سینے سے لگا کر پیار کرنے لگی۔ ان میں سے ایک عورت کہنے لگی کہ میں فراز کی ماں ہوں اور آج سے تم میری ذمہ داری ہو۔ فراز کی ماں نے مجھے ایک شوخ رنگ کا جوڑا دیا اور بہت سا زیور بھی دیا اور کہنے لگی کہ جا کر تیار ہو جاؤ، آج رات تمہیں دلہن بننا ہے۔ اتنا خوبصورت جوڑا دیکھ کر میں بہت خوش ہو گئی تھی۔ فراز کے گھر والے تو بہت ہی اچھے تھے۔ انہوں نے مجھے کمرے میں ہی کھانے پینے کے لیے بہت سارا سامان دیا اور فراز کی ماں نے تو مجھے زبردستی اپنے ہاتھ سے دودھ کا گلاس بھی پلایا۔ کہنے لگی کہ آج رات تمہیں طاقت کی ضرورت ہے۔ فراز کی ماں کی بات سن کر میں شرمندہ ہو گئی تھی۔ میں نے دودھ کا گلاس بھی پی لیا اور تیار بھی ہو گئی۔ شیشے میں اپنا سراپا دیکھا تو میں بہت حسین لگ رہی تھی۔ 17 سال کی عمر میں مجھ پر دلہن بن کر بہت نکھار آیا تھا۔ کافی دیر بعد میں نے فراز کی ماں سے فراز کے بارے میں پوچھا تو وہ کہنے لگی کہ میں جلد ہی اسے تمہارے پاس بھیجتی ہوں۔ میں نے پوچھا کہ شادی کی رسم کب شروع ہوگی تو اس کی ماں نے کہا کہ یہ تو تمہیں تھوڑی ہی دیر میں پتہ چل جائے گا۔ اس کی ماں نے مجھے بیڈ پر بٹھایا جیسے میں رخصت ہو کر اپنے دلہا کے کمرے میں آئی ہوں۔ میں حیران تھی کیونکہ ابھی تک ہمارا نکاح نہیں ہوا تھا، تو پھر میں دلہن بن کر کیوں بیٹھی تھی۔ مجھے بیٹھے کچھ ہی دیر گزری تھی کہ کمرے میں ایک شخص چلا آیا جو کہ فراز کے باپ کی عمر کا تھا۔ اس نے آتے ہی میری اتنی تعریف کی کہ میں شرمندہ ہو گئی۔ شاید وہ فراز کا کوئی رشتہ دار تھا۔ وہ میرے پاس ہی بیڈ پر آ کر بیٹھ گیا تھا اور تھوڑی ہی دیر میں اس نے میرا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں پکڑ لیا۔ میں ایک دم گھبرا سی گئی اور اسے پوچھنے لگی کہ تم کون ہو، میرا ہاتھ چھوڑو۔ وہ کہنے لگا کہ اس وقت تم جہاں موجود ہو یہ میری جگہ ہے اور یہاں سب لوگ میرے حکم پر چلتے ہیں۔ میں نے بہت بھاری قیمت دے کر تمہیں خریدا ہے۔ پہلی رات میں تمہارے ساتھ گزاروں گا اور اس کے بعد پھر تمہارا ہر رات سودا ہوگا۔ تمہیں مجھ سمیت تمام گاہکوں کو پوری طرح خوش کرنا ہوگا۔ اس آدمی کی بات سن کر میرے قدموں تلے زمین نکل گئی کہ فراز مجھے کہاں چھوڑ گیا تھا۔ وہ آدمی کہنے لگا کہ یہ ایک کوٹھا ہے جہاں پر رات کوئی نہ کوئی مرد تمہارے بستر پر آئے گا اور تمہیں اسے ایسے ہی خوش کرنا ہوگا جیسے تم فراز کو کرتی آئی ہو۔ اس شخص کی بات سن کر میں چونک اٹھی تھی اور میری حالت بہت ہی خراب ہو رہی تھی جب اس نے اپنی جیب سے موبائل فون نکالا اور میری طرف ایک ویڈیو بڑھائی، اور یہ دیکھ کر میری جان نکل گئی کہ اس ویڈیو میں تو میں اور فراز ایک دوسرے کے ساتھ برہنہ حالت میں موجود تھے اور ایک دوسرے کے جذبات کو ٹھنڈا کر رہے تھے۔ وہ کہنے لگا کہ اس کے پاس ہر وہ ویڈیو موجود ہے جو میں نے فراز کے ساتھ فلیٹ میں وقت گزارا ہے، اور اگر میں اپنی خوشی سے اسے مطمئن نہیں کروں گی تو وہ ان ویڈیوز کو پوری دنیا میں پھیلا دے گا اور میرے ماں باپ کو بھی بھیج دے گا۔ اس نے کہا کہ اب میرے ساتھ بالکل اسی طرح پیش آؤ جیسے تم فراز کے ساتھ آتی ہو۔
اگر تم نے مجھے خوش نہ کیا تو میں تمہارا وہ حشر کروں گا کہ تم سوچ بھی نہیں سکتی۔ میں اس قدر مجبور ہو چکی تھی کہ میں نے خود ہی اپنے ہاتھوں سے لباس اتار دیا اور اس شخص کی باہوں سے لپٹ کر اسے ٹھنڈا کرنے لگی۔ وہ شخص اپنی شدت مجھ پر اس طرح لٹا رہا تھا کہ میں خون کے آنسو رو رہی تھی، لیکن پھر بھی میں نے اسے نہ روکا تھا کیونکہ وہ پوری طرح مجھے بلیک میل کر چکا تھا۔ فراز نے مجھے دوراہے پر لا کر کھڑا کر دیا تھا۔ وہاں سے واپسی کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی میں پوری رات اپنے باپ کی عمر کے مرد کے ساتھ اس کے بستر کو گرماتی رہی۔ مجھ سے کہہ رہا تھا کہ میں اسے فراز ہی سمجھوں تاکہ پوری خوشی سے اسے اپنا آپ سونپ سکوں۔ مجھے بھی اس تکلیف سے نکلنے کا یہی واحد حل نظر آ رہا تھا، اسی لیے میں نے اپنی آنکھوں کو کس کر باندھ لیا اور تصور میں فراز کو سوچنے لگی۔ اس کے بعد میں نے جس طرح اس پر اپنے جذبات لٹائے وہ خوشی سے سرشار ہو گیا۔ میں اس کے بدن کو چومتی رہی اور وہ دیوانہ ہوتا رہا۔ میں بری طرح پھنس چکی تھی۔ ہر رات ہی میرے پاس ایک نیا مرد آتا اور مجھ سے اسی طرح کی تمنا رکھتا کہ جس طرح وہ میری ویڈیو دیکھ کر آتا۔ ہر مرد کو میرے پاس آنے سے پہلے ہی میری اور فراز کی ویڈیو دکھا کر میری قیمت لگائی جاتی کہ میں کتنی زیادہ جذباتی اور جسم لٹانے والی عورت ہوں۔ میں پچھلے 2 ماہ سے اس اذیت کو مستقل جھیل رہی تھی اور اب اس قدر عادی ہو چکی تھی کہ رات ہوتے ہی میں خود ہی تیار ہو جاتی۔ میرا مستقبل کیا تھا میں یہ نہیں جانتی تھی، لیکن مجھے یقین تھا کہ اب میں اس جگہ سے مر کر ہی نکل سکتی ہوں۔ جس محبت کے پیچھے میں اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر آئی تھی، اس محبت نے مجھے ایسا رسوا کیا تھا کہ میں کبھی کبھی آئینے میں اپنی شکل بھی نہ دیکھنا چاہتی۔ ایک اجنبی کی محبت کے پیچھے پاگل ہونے والی لڑکیوں کا انجام ایسا ہی ہوتا ہے جیسے میرے ساتھ ہوا تھا۔ میں آج بھی اس کوٹھے پر اپنے فرائض انجام دے رہی ہوں اور ایک مردہ زندگی گزار رہی ہوں۔